السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو اسلامک تاریخ میں بہت مشہور ہے اور اس سے ہمیں ایک بڑی سیکھ ملتی ہے۔ مصر کے بادشاہ سلطان نور الدین نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد، ذکر اور وظائف میں گزارتے تھے۔ ایک رات تہجد پڑھ کر سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان نور الدین سے فرمایا، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نفل نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نفل پڑھی، پھر لیٹے اور آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر وہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جن کا نام جمال الدین بتایا جاتا ہے۔ وزیر کو سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا، اب دیر کی گنجائش نہیں ہے، فوراً مدینہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 خاص خدام کو ساتھ لیا اور تیز چلنے والی اونٹنیوں پر سامان اور مال لدوا کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے اور رات دن چل کر 16 دن میں مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینے سے باہر غسل کیا، نہایت ادب سے مسجد میں حاضر ہوئے اور روضۂ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھی اور نہایت فکر مندی سے بیٹھے سوچ رہے تھے کیا کریں۔ وزیر نے اعلان کیا، بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور مدینے والوں پر بخشش اور مال بھی تقسیم کریں گے، اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جس میں سارے مدینے کو دعوت دی۔ بادشاہ مال تقسیم کرتے وقت بہت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے۔ سب مدینے والے ایک کے بعد ایک لے کر چلے گئے، مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دکھے تھے نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہا ہے تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی باقی نہیں رہا۔ بہت غور اور کھوج اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، وہ خود بہت کچھ صدقہ خیرات مدینے والوں پر کرتے رہتے ہیں، سب سے الگ رہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ دونوں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگے، مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہیں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا، صحیح بتا دو۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا وہی پھر کہا۔ بادشاہ نے ان کے رہنے کی جگہ پوچھی، تم کہاں رہتے ہو؟ معلوم ہوا کہ روضۂ اقدس کے ہی قریب رہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کے رہنے کی جگہ گئے۔ وہاں جا کر بہت غور سے دیکھا، وہاں معلوم ہوا تو بہت سا سامان اور کتابیں رکھی ہوئی ملیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے سچ ہونے کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور فکر مند تھا۔
مدینے کے بہت لوگ سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور ہر نماز روزہ شریف میں پڑھتے ہیں، بقیع قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنیوار کو قباء جاتے ہیں، کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ اس سال قحط میں مدینے والوں کے ساتھ انتہائی ہمدردی، غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ ان کے حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر فکر مند پھر رہے تھے۔ اچانک خیال آیا کہ ان کے مصلے کو جو ایک بوری پر بچھا ہوا تھا اس کو اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، پتھر کو اٹھایا، اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور دور تک جا رہی تھی، یہاں تک کہ نبی کی قبر تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے مارنا شروع کیا کہ صحیح صحیح بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں۔ عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ دونوں حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ نبی کی قبر سے نبی کے جسم کو وہ لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودتے تھے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر رات کو ہی بقیع قبرستان میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس خدمت کے لیے ان کا چناؤ کیا ہے بہت روئے اور دونوں کو قتل کرایا، اور قبر کے چاروں طرف کتنی گہری خندق کھدوائی کی پانی تک پہنچ گئی اور اس میں سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ نبی کے جسم تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت خود کرتا ہے اور ان کی عزت و مقام کی حفاظت کے لیے نیک بندوں کو چن لیتا ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ دین کی حفاظت کرنے اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی حفاظت اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔